وہ ہر روز اپنی ماں کی قبر پر جاتا، قبرستان جا کر اور اپنی ماں کے لیے دعا کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنی والدہ کی قبر پر گیا، جانے کے بعد وہاں پر وہ دعا کرنے لگا تو اس کی عجیب کیفیت ہو گئی، بڑا اس کا من عجیب ہو گیا اور ایک ہلچل، ایک بے چینی سی اس کے دل میں پیدا ہو گئی۔ وہاں سے دوڑتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضور آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئے ہیں کہ روز اپنی والدہ کی قبر پر جاتے ہیں، کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ مجھے کچھ عجیب لگے، کچھ ہلچل سی، بے چینی محسوس ہو، لیکن آج کیا ہوا، میں اپنی والدہ کی قبر پر گیا، میں نے دعا کی والدہ کے لیے، تو میرے دل میں ایک عجیب کیفیت ہوئی، ہلچل سی، ایک عجیب بے چینی پیدا ہوئی، میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے نا، آپ تو اللہ کے نبی ہیں اور آپ تو مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں، میری تمنا یہ ہے کہ میں ایک بار اپنی ماں کو زندہ دیکھ لوں، بس اتنی تمنا ہے، ایک بار اپنی ماں کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، چل میرے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبرستان میں گئے جہاں اس کی ماں دفن تھی، اس کی ماں جہاں پر اس کی قبر تھی، اس کی ماں کی، وہاں پر پہنچنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا اور قبر کی طرف اشارہ کیا اور کہا اے قبر کھل جا۔ قبر کا کھلنا شروع ہوا، قبر کا پھٹنا شروع ہوا، قبر بیچ سے آدھی ہو گئی۔ جب کھلی تو ایک عجیب منظر تھا، ایک جانور قبر کے اندر سے باہر نکلا اور اس جانور کو دیکھ کر وہ جو لڑکا تھا جس کی ماں اس کے اندر دفن تھی حیران رہ گیا کہ اس قبر میں تو میری والدہ دفن تھی، اس قبر میں تو میری ماں دفن تھی، اس میں یہ جانور کہاں سے آیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، عرض کرنے لگا حضور اس میں تو میری ماں دفن تھی، اس میں تو میری ماں کا جنازہ میرے سامنے ہم لوگ لائے اور اپنی ماں کو دفن کیا، اب اس سے یہ جانور نکل رہا ہے، حضور یہ میں کچھ سمجھا نہیں ہے، مجھے بتائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ عیسیٰ اس کے اندر اس کی واقعی ماں دفن تھی، لیکن اس کے ماں کے اتنے زیادہ گناہ تھے کہ اس کی ماں کو اس جانور کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا اور روز اس کی ماں پر عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکے کو اتنا بتایا تو وہ بہت زیادہ حیران ہوا اور عرض کرنے لگا حضور میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری ماں کیا گناہ کرتی تھی، میری ماں کا آخر گناہ کیا تھا؟ یہ بات ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ وہ جانور جو قبر کے اندر سے باہر نکلا تھا، اس جانور نے سر اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی، اسے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ وہ جانور کہنے لگا اور اس نے بولنا شروع کیا کہ میں کوئی جانور نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جانور کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ وہ بھیانک جانور بول رہا تھا کہ پہلے جب میں زندہ تھی تب میرا کام کیا تھا کہ میں بہت زیادہ گھمنڈ کرتی تھی، بہت زیادہ غرور میں رہتی تھی، تکبر میں رہتی تھی، دولت تھی، دولت کا نشہ تھا، گھمنڈ تھا، تکبر تھا کہ نہیں مجھ سے آگے کوئی نہیں ہے، میں سب سے بیسٹ ہوں، سب سے بہتر ہوں۔ میرے دروازے پر اگر کوئی غریب آتا تھا میں اسے دھتکار کر باہر بھگا دیا کرتی تھی، میرے دروازے پر اگر کوئی مانگنے والا آتا تھا میں اسے بھگا دیا کرتی تھی، ذلیل کیا کرتی تھی، میں چغل خور تھی، چغلی کیا کرتی تھی، غیبت کیا کرتی تھی، ایک دوسرے کو لڑایا کرتی تھی آپس میں۔ ایک دن کیا ہوا، ایک غریب آدمی میرے دروازے پر آیا اور اس غریب آدمی نے مجھ سے فریاد کی، وہ کہنے لگا کہ میں بہت زیادہ بھوکا ہوں، مجھے 2 دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے اور بھوک بہت تیزی کے ساتھ لگی ہے، آج اگر تم نے کھانا دے دیا تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ نوازے گا، تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا، تو آپ مجھے کھانا دے دو، مجھے بہت تیزیوں کے ساتھ بھوک لگی ہے۔ اس نے کہا ایسے نہ جانے کتنے لوگ آتے ہیں، آگے جا کے دیکھو ہمارے یہاں کھانا وغیرہ نہیں ہے۔ اس نے کہا اگر آج تو نے کھانا نہیں دیا نا
یقین مانو مجھے بہت تیزی کے ساتھ بھوک لگی، آج اگر تم نے کھانا نہیں دیا تو میں مر جاؤں گا۔ بھوک اتنی شدت کے ساتھ ہے کہ اگر تم نے کھانا نہیں دیا تو میری روح میرے جسم سے پرواز کر جائے گی، میری جان نکل جائے گی، میں مر جاؤں گا، آپ مجھے کھانا دے دیجیے۔ تو وہ جانور کی شکل میں وہ عورت، اس کو تبدیل کیا گیا تھا۔ وہ جانور بول رہا تھا کہ جب میں صحیح تھی تو حسین و جمیل بھی بہت تھی، میں نے اس غریب انسان سے کہا کہ میں تجھے کسی قیمت پر کھانا نہیں دے سکتی، چلا جا ہمارے گھر سے، نہیں جائے گا تو دھکے مار کے نکالوں گی۔ تو اس غریب آدمی نے جب اتنا سنا تو اس دروازے سے، یعنی وہ میرے دروازے سے جانے لگا، اور جملے تھے اس کی زبان پر کہ یا اللہ، کیا غریبوں کی مدد کوئی نہیں کرتا؟ کیا غریبوں کی مدد کوئی نہیں کرتا؟ یہ دنیا بہت بے رخی ہے، دنیا کے لوگ بہت بے رخے ہیں، یہاں تو کوئی کسی کے دکھ تکلیف کو نہیں سمجھتا ہے، ہر انسان اپنی اپنی میں پڑا ہے۔ یا اللہ، آج اتنی بھوک لگی ہے، اب کھانا نہیں ملا، اتنی شدت کی بھوک ہے، مولا تو مجھے اٹھا کیوں نہیں لیتا؟ مولا مجھے موت دے دے، اس بھوک سے بہتر ہے کہ میں تیری بارگاہ میں آ جاؤں اور ہمیشہ کے لیے سو جاؤں۔ یا اللہ مجھے موت عطا فرما دے۔ اس نے ایسی آواز میں، اور اس کی آواز میں بہت زیادہ درد تھا، اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے پاک پروردگار عالم، مجھے سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، اب مجھے موت عطا فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا اتنے ٹائم قبول کر لی اور اسے موت عطا فرما دی، وہ وہیں پر مر گیا۔ یہ میرا سب سے بڑا گناہ تھا، یہ میں نے جو گناہ کیا تھا، میں نے اسے کھانا نہیں دیا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھیں نا، ہوٹل وغیرہ پہ اگر آپ کھانے کے لیے جائیں تو کچھ بچے، کچھ عورتیں، خواتین، کچھ مرد کھڑے ہوتے ہیں، غربت کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں، اگر انہیں بھوک نہیں لگی تو وہ ہوٹل پر کیوں کھڑے ہیں؟ وہ کہیں اور جا کے مانگیں گے۔ اور اکثر میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں تھوڑا سا کھانا کھلوا دو، تھوڑا سا کھانا دلوا دو۔ اگر آپ کے پاس ہیں جیب میں پیسے تو اگر آپ کھلا دیں گے تو غریب نہیں ہو جائیں گے، آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اللہ کے بندوں کی مدد کریں، بھوکے پیٹ کو کھانا کھلائیں۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ غریب انسان بھوک کی وجہ سے مر گیا، میں نے کوئی توجہ نہیں کی، میں نے کچھ بھی نہیں، میں نے ایسے ہی اس کو ٹال دیا کہ ہاں مر گیا تو مر جانے دو۔ اس پر بھی مزید میں نے بہت زیادہ بدسلوکی کی، میری زبان بہت چلتی تھی۔ یہ سارے میرے گناہ تھے، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے ایک جانور کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے، اور روز مجھے عذاب ملتا ہے، روز مجھے عذاب دیا جاتا ہے، مجھے کوڑے مارے جاتے ہیں، مجھے طرح طرح کا عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں اور اس کا بیٹا سن رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اے پاک پروردگار عالم، اے اللہ اس عورت کو بخش دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ پر بندہ آئے تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے آ، میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا، اگر تو توبہ کر لے گا تجھے معاف فرما دوں گا، اگر تو مجھ سے معافی طلب کر لے گا۔ اگر بندہ آئے تو صحیح، اللہ تعالیٰ تو ایسے معاف فرما دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہیں کیے، اگر کوئی سچی توبہ کر لیتا ہے۔ تو اس کا لڑکا کھڑا تھا، اس نے جب اتنی باتیں سنی اس سے رہا نہیں گیا، ایک سانس لی اور وہیں پر وہ مر گیا، وہ بھی وہیں پر مر گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس زمانے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس طرح سے نماز جنازہ ہوتی تھی اسی طریقے سے اس کا نماز جنازہ ہوا اور اسے بھی دفن کر دیا گیا اس کی ماں کی خبر کے برابر میں۔